السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج جو میں کمپلیٹ ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کوئی شہر یار وفاؤں کا، جو کہ تحریر ہے نگہت سیما کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اپنا بھاری ٹرالی بیگ گھسیٹتے ہوئے بڑے سے سیاہ گیٹ کے سامنے رک کر گیٹ پر لگے بلب کی روشنی میں نیم پلیٹ کی طرف دیکھتے اس نے اطمینان بھری سانس لی۔ سنہری پلیٹ پر سیاہ حروف بہت نمایاں تھے: ایڈوکیٹ مرزا خلیل بیگ 21 عمر بلاک۔ تھینک گاڈ! اس نے پھر ایک اطمینان بھری سانس لی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ اسی بلاک میں خوار پھر رہی تھی۔ پرسکون سا ہو کر اس نے ڈور بیل بجائی۔ اندر کہیں موسیقی کی مدھم سی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کچھ دیر منتظر کھڑی رہی، لیکن اندر کہیں قدموں کی چاپ سنائی نہیں دی تھی۔ ذرا سا توقف کے بعد اس نے دوبارہ بیل پر ہاتھ رکھا، اور اب کے دیر تک اس نے بیل سے ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن اندر اسی بیل کی موسیقی کی مدھم آواز کے سوا کوئی ہلچل نہیں تھی۔ اب کہ وہ گھبرائی تو کیا انکل خلیل اور آنٹی گھر پر نہیں ہیں؟ اس نے ایک بار پھر بیل پر ہاتھ رکھا۔ یا اللہ! اگر وہ گھر پر نہیں ہیں تو میں کیا کروں گی؟ رات کے اس وقت کہاں جاؤں گی؟ 2 ہفتے پہلے جب انکل خلیل کا فون آیا تھا تو انہوں نے کہیں جانے کا ذکر تو نہیں کیا تھا، بلکہ بہت اصرار کیا تھا کہ وہ کچھ دن کے لیے ہی صحیح ان کے پاس آ جائے، لیکن تب اس کے گمان تک میں نہیں تھا کہ صرف 2 ہفتے بعد وہ یوں تنہا بے آسرا ہو کر ان کے گیٹ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اس نے آنے سے پہلے کتنی ہی بار کوشش کی تھی ان سے بات کرنے کی، لیکن کسی نے فون اٹینڈ نہیں کیا۔ تب اس نے خود ہی فرض کر لیا تھا کہ ان کا فون خراب ہوگا۔ ان کا سیل نمبر تو اس کے پاس تھا ہی نہیں، ورنہ اس پر ٹرائی کرتی۔ ابا کی ڈائری میں سے بھی نہیں ملا، شاید ان کے فون میں محفوظ ہوگا، لیکن ان کا قیمتی موبائل تو سنی نے لے لیا تھا۔ حالانکہ ابا کا فون وہ خود رکھنا چاہتی تھی، لیکن بھابھی نے یہ کہہ کر اسے خاموش کروا دیا تھا۔ بچہ ہے، ضد کر رہا تھا فون لینے کی، 2-4 روز میں دل بھر جائے گا تو دے دے گا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے بھی اس نے کوشش کی تھی کہ انہیں اپنی آمد کی اطلاع دے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایڈریس تو اس کے پاس تھا ہی، اور خلیل انکل نے بھی اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ حالانکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر وہ آنا چاہے تو بس فون کر دے، وہ خود اسے آ کر لے جائیں گے، لیکن وہ کیا کرتی؟ کیسی اچانک افتاد آن پڑی تھی اس پر کہ اس کے پاس اور کوئی جائے پناہ تھی ہی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ خلیل انکل کے پاس آ جاتی۔ ابا نے بھی تو کہا تھا اگر کبھی کسی مشکل میں پڑ جاؤ تو خلیل کی طرف چلی جانا، یہاں اس ملک میں اس سے بڑھ کر کوئی تمہارا ہمدرد نہیں ہوگا۔ لیکن کیا خبر کہ وہ اس وقت گہری نیند سو رہے ہوں۔ 9 بجنے والے ہیں، شاید وہ جلدی سو جاتے ہوں۔ ایک موہوم سی امید پر اس نے دائیں کندھے پر لٹکے شولڈر بیگ کی زپ کھول کر اندر ہاتھ مارا، اور اندر بھرے سامان سے کچھ دیر بعد ایک اسمارٹ فون برآمد کر لیا۔ کمال ہے، مجھے پہلے اس کا خیال کیوں نہیں آیا؟ اور وہاں ہی کھڑے فون کا نمبر ملایا، لیکن بیل بج کر بند ہو گئی۔ 2-3 بار کوشش کرنے کے بعد اس نے دوبارہ فون واپس بیگ میں پھینک کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اس پوش رہائشی کالونی میں اس وقت خاموشی تھی۔ گھروں کے پورچ اور آہنی گیٹ پر جلتے بلبوں کی روشنیاں بتا رہی تھیں کہ یہاں بہرحال لوگ رہتے بستے ہیں۔ حالانکہ ابھی تو صرف 9 ہی بجے تھے، اور یہاں پتہ نہیں اتنی خاموشی کا عالم کیوں تھا۔ روڈ پر رکشا بھی ابھی تک کھڑا تھا جس میں وہ اسٹیشن سے یہاں تک آئی تھی۔ رکشا ڈرائیور اپنی سیٹ پر بیٹھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جس طرح تقریباً پچھلے 1 گھنٹے سے اس بلاک کی مختلف اسٹریٹس میں وہ چکراتی پھر رہی تھی، اس سے غالباً رکشے والے کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس شہر میں اجنبی ہے۔ اف، اب کیا کروں میں؟ اس نے فوراً ہی رکشے والے کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں اور سوچا ساتھ والے گیٹ کی بیل بجائے، شاید ان لوگوں کو کچھ پتہ ہو۔ کیا خبر وہ کہیں باہر نکلے ہوں یا کسی عزیز رشتہ دار سے ملنے گئے ہوں۔ اس نے بیگ کا ہینڈل پکڑے اپنا رخ ساتھ والے گیٹ کی طرف کیا، اور ابھی اس کے قریب ہی آ کر رکا ڈرائیور باہر جھانکتے پوچھنے لگا،
آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں لے چلتا ہوں۔ لگتا ہے آپ کے یہ والے رشتہ دار گھر پر نہیں۔ وہ بے حد عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دل میں خوف کی لہر سی اٹھی، لیکن اس نے جی کڑا کر کے کہا، نہیں بھائی شکریہ، یہ ساتھ ہی جانا ہے۔ بیگ گھسیٹتے چند قدم چل کر اس نے ذرا سا رخ موڑ کر دیکھا۔ رکشا گویا اس کے ساتھ ساتھ رینگ رہا تھا۔ اس نے فوراً نظریں ہٹا کر دائیں طرف دیکھا۔ براؤن گیٹ کے ساتھ ذیلی گیٹ نیم وا تھا۔ وہ گیٹ کو ہلکا سا دھکا دیتی اندر چلی گئی اور گیٹ کو بند کر دیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی گیٹ سے ٹیک لگائے کھڑی رہی، پھر رکشے کی پھٹ پھٹ کی آواز سنائی دی۔ اس کی واپسی سے مایوس ہو کر شاید اب وہ واپس جا رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کچھ دیر بعد گیٹ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ کھل نہیں پا رہا تھا۔ اس کے بند کرنے سے آٹومیٹک لاک لگ گیا تھا۔ اس کے اپنے گھر کے لاک تو اندر کی طرف سے بغیر کی کے بٹن دبانے پر ہینڈل گھمانے سے کھل جاتے تھے۔ البتہ باہر سے کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن اس لاک کا سسٹم اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بڑے گیٹ کی طرف دیکھا، لیکن اس میں بڑا سا تالا لٹکا ہوا تھا۔ ایک دم اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ پتہ نہیں اس گھر میں کیسے لوگ رہتے ہیں، کہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات نہ ہو۔ یا اللہ! اس نے پھر اللہ کو مدد کے لیے پکارا، یا اللہ میری مدد فرما۔ آنسو اس کی آنکھوں سے چمکے اور اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ دائیں طرف لان تھا اور بائیں طرف کار پورچ جہاں دو گاڑیاں کھڑی تھیں، ایک بلیک ہونڈا سٹی تھی اور ایک مہران۔ سامنے 3 سیڑھیاں چڑھ کر برآمدہ تھا۔ اس کے بالکل سامنے برآمدے میں لکڑی کا منقش دروازہ تھا، جو شاید اندر لاؤنج میں کھلتا ہوگا۔ دروازے کے ساتھ ہی دائیں طرف بڑی سی کھڑکی تھی، جس کے آگے گرل تھی۔ لمحہ بھر سوچنے کے بعد بیگ کو وہاں سے گیٹ کے ساتھ دیوار کے قریب چھوڑ کر خود سیڑھیاں چڑھ کر برآمدے میں آئی اور اس نے سوچا کہ دروازے پر دستک دے اور ایک رات، ہاں صرف آج کی رات کے لیے پناہ مانگ لے۔ اس نے اونچے منقش دروازے پر ہاتھ رکھا، لیکن پھر فوراً ہی ہٹا لیا۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے۔ وہ ذرا سا دائیں طرف ہوئی تاکہ کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھ سکے، لیکن کھڑکی بند تھی اور اندر دبیز پردے پڑے تھے۔ اگر میں رات یہاں ہی برآمدے میں بیٹھ کر گزار دوں تو گھر والوں کو کیا پتہ چلے گا کہ باہر برآمدے میں کوئی بیٹھا ہے۔ صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ جو کوئی گیٹ کھولنے آیا تو اسے اپنی مجبوری بتا کر معذرت کر لوں گی۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی سی بات پر کہ رات میں برآمدے پر بیٹھی رہی، مجھے تھانے لے جائے۔ بھول گئی ایمن مرتضیٰ، لوگ اس سے بھی زیادہ ظالم ہوتے ہیں۔ اس کے اندر سے آواز آئی اور دل میں جیسے درد کی ٹیس سی اٹھی، گہرا درد زخموں کو چھلتا ہوا۔ بہرحال اس نے درد پیتے خود سے کہا، رات تو میں نے گزارنی ہے، اور یہاں اس 4 دیواری کے اندر میں باہر سے تو محفوظ ہی ہوں۔ کیا خبر کہیں آگے جا کر کوئی رکشہ ڈرائیور کھڑا ہو۔ اور اس نے جھنجھری سی لی۔ گیٹ کا لاک بند ہو جانے میں بھی یقیناً کوئی مصلحت ہوگی۔ صبح ہوتے ہی مین روڈ سے کوئی رکشہ لے کر سیدھی اسٹیشن جاؤں گی اور بہاولپور کے لیے ٹکٹ لے لوں گی۔ اور پھر یہ بھی تو ممکن ہے صبح تک کامل خان واپس آ جائیں اور انکل خلیل بیگ کے متعلق مجھے پتہ چل جائے، یا پھر ان کا نمبر مل جائے۔ وہ ضرور اپنا رابطہ نمبر دے کر گئے ہوں گے۔ اگر وہ کسی دوسرے شہر میں بھی ہوئے تو میں فون پر ان سے بات کر سکتی ہوں اور وہ کہیں نہ کہیں میرا بندوبست کر دیں گے۔ وہ خود کو کسی نہ کسی حد تک مطمئن کرتے ہوئے دروازے کے پاس ہی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، لیکن پھر فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے سر کے عین اوپر برآمدے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اگر کوئی دروازہ کھول کر باہر نکل آیا تو اور اسے گھر سے نکال دیا تو شاید کوئی گیٹ چیک کرنے باہر آئے۔ آخر وہ چھوٹا سا گیٹ تو کھلا ہوا تھا۔ سینکڑوں وسوسے اس کے دل سے لپٹے ہوئے تھے۔ اس نے پورچ کی طرف دیکھا، جہاں برآمدے کے مقابلے میں کچھ اندھیرا تھا۔ وہ ایک بار پھر سیڑھیاں اتر کر پورچ کی طرف جا رہی تھی۔ وہ ہونڈا سٹی کے اوٹ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جتنی بھی قرآنی آیات یاد تھیں، دل ہی دل میں ان کا ورد کرنے لگی۔ فروری کا آخری ہفتہ تھا۔ اس نے ایک ہلکا سا سویٹر پہنا ہوا تھا اور شال بھی ہلکی تھی۔ اس نے شال کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا۔ وہ جس ذہنی اذیت اور تکلیف سے پچھلے دنوں گزری تھی، اس وقت اس کے متعلق سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی،
لیکن نہ چاہنے کے باوجود بھی سارے مناظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ کیا کوئی اتنا بھی شکی القلب ہو سکتا ہے؟ اتنا ظالم؟ ساری دنیا اس کے مخالف ہو جاتی، بس ایک عاطف مرتضیٰ اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ لیکن کیا خون کے رشتوں میں بھی اتنا زہر بھر جاتا ہے؟ عاطف کا تو خون کا رشتہ تھا اس کے ساتھ، بھلے مائیں الگ تھیں لیکن باپ تو ایک ہی تھا نا۔ آپ کے سارے اندیشے کتنے صحیح تھے ابا، کاش میں نے تب آپ کی بات سمجھ لی ہوتی، اے کاش۔ اس نے سر گھٹنوں پر رکھ لیا، پہلے آنکھیں نم ہوئیں اور پھر جیسے سیلاب آ گیا۔ وہ رو رہی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی، حالانکہ کل رات ہی تو اس نے عہد کیا تھا کہ جتنا رونا تھا اس نے رو لیا تھا، اور یہ کہ اب وہ کبھی نہیں روئے گی، ہاں کبھی نہیں روئے گی۔ اب اسے رونا نہیں تھا، بلکہ اب سب کو روتے دیکھنا تھا جنہوں نے اسے رلایا تھا، اور اسے یقین تھا وہ انہیں ایسے ہی روتے دیکھے گی جیسے وہ خود روئی تھی، اور اتنا ہی بے بس اور مجبور جتنی وہ تھی، کیونکہ اس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ پھر بھی صرف 24 گھنٹوں بعد اس کا عہد ٹوٹ گیا تھا۔ وہ ایک اجنبی گھر کے پورچ میں گھٹنوں میں سر رکھے دونوں بازو گھٹنوں کے گرد حمائل کیے روئے جا رہی تھی، اور آنسو تھے کہ امٹتے چلے آ رہے تھے۔ پتہ نہیں اتنا پانی کہاں سے اس کے اندر اکٹھا ہو گیا تھا۔ پھر روتے روتے اسے لگا جیسے ابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہو۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جب وہ بے بس ہو جاتے، کچھ نہ کہہ پاتے تھے، تو اسے روتے دیکھ کر یوں ہی خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے۔ ابا! اس کی سسکی سی نکل گئی۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر پیچھے دیکھا اور پھر دائیں بائیں، لیکن ابا بھلا کہاں تھے؟ بہاولپور کے قبرستان میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ جب وہ گھٹنوں پر سر رکھ کے رو رہی تھی تو شاید اس کے دل کی گہرائیوں میں اندر کہیں یہ خواہش سر اٹھاتی تھی کہ کاش ابا کہیں سے آ جائیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھیں اور اسے گلے سے لگا کر اس کے آنسو پوچھیں۔ کبھی کبھی آدمی کا تخیل اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ حقیقت کا گمان لگتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ کبھی ابا کو نہیں دیکھ پائے گی، پھر بھی وہ سوچتی تھی کہ ابا اچانک کہیں سے آ جائیں، وہ ان کے مہربان سائے تلے ہر فکر اور غم سے خود کو آزاد کر لے۔ اس نے گہری سانس لی اور اچانک ہی لڑکے لڑکیوں کے ہنسنے اور بولنے کی آوازوں سے چونک کر بائیں طرف دیکھا۔ یہ آوازیں دیوار کی دوسری طرف سے آ رہی تھیں۔ اس نے دھیان سے سنا تو ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ آئس کریم کھانے جا رہے تھے۔ خوش اور مطمئن ہنستے مسکراتے لوگ۔ اسے ان پر رشک آیا۔ پھر ساتھ گھر کا گیٹ کھلنے کی آواز آئی، گاڑی سٹارٹ ہونے اور پھر گیٹ بند ہونے کی آواز۔ اس پوش کالونی اور اس کے پرانے محلے میں زندگی کتنی مختلف تھی۔ اگر جو اس کا پرانا محلہ ہوتا تو وہ کسی بھی گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر چلی جاتی بغیر کسی خوف و خطر کے۔ پرانے محلوں میں کتنی اپنائیت اور زندگی محسوس ہوتی ہے، اور ان پوش علاقوں میں کیسی ویرانی اور اجنبیت ہے۔ وہ یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں سوچ رہی تھی کہ دونوں گھروں کی درمیانی دیوار سے بلی کودی اور بلیک ہونڈا سٹی کے پاس سے گزرتی ہوئی گیٹ کی طرف چلی گئی۔ اس نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر بمشکل اپنی چیخ کو روکا تھا، یا اللہ یہ رات اتنی لمبی کیوں ہو گئی ہے؟ اس کی نظریں بلی پر تھیں جو اب برآمدے میں ٹہل رہی تھی۔ تبھی لکڑی کا بھاری منقش دروازہ ایک چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور ساتھ ہی ایک بھاری مردانہ آواز، اللہ حافظ اماں جی۔ اور ہاں میری بات ہو گئی ہے صابر حسین سے، وہ فیصل آباد سے چل پڑا تھا، زیادہ سے زیادہ گھنٹے تک پہنچ جائے گا، میں پہلے ہی لیٹ ہو گیا ہوں، ورنہ اس کے آنے تک رک جاتا۔ خاتون کی بات وہ سمجھ نہیں سکی تھی، البتہ مرد کی آواز پھر آئی، نہیں نہیں اماں جی، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، میں گیٹ بند کر کے چابی آپ کو دے جاتا ہوں۔ یا اللہ اس بندے کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ وہ دیوار سے چپک گئی اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے سر گھٹنوں سے رکھ دیا اور دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ پھر اس کی سماعت نے اس کے قدموں کی چاپ وصول کی تھی۔ وہ برآمدے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ یا اللہ یا اللہ، اس کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے اور پیچھے دیکھے بغیر گیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر دیکھا، وہ مین گیٹ کا تالا کھول رہا تھا۔ پھر اس نے گیٹ پورا کھول دیا۔ پھر وہ اپنی مہران میں بیٹھ کر اسے گیٹ سے باہر نکال کر لے گیا اور پھر مہران باہر چھوڑ کر واپس آیا۔ اب اس کے سامنے صرف وہ بلیک ہونڈا سٹی تھی، اور ذرا جو وہ نظر اٹھا کر غور سے پورچ کی طرف دیکھتا تو وہ اسے دیوار سے چپکی بیٹھی نظر آ جاتی۔
اس نے مارے خوف کے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ یا اللہ لائٹ چلی جائے، یوں تو ہر وقت لوڈ شیڈنگ رہتی ہے، لیکن اس وقت اس کی دعا کے باوجود لائٹ نہیں گئی تھی اور قدموں کی چاپ جیسے قریب سے آئی تھی۔ اور پھر برآمدے کی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز۔ وہ مین گیٹ کو تالا لگا کر واپس آ رہا تھا۔ یقیناً وہ ذیلی گیٹ سے باہر جاتا تو خود بخود لاک ہو جاتا۔ یہ لیں اماں جی گیٹ کی چابیاں، اور اب آپ آرام کریں، فون اپنے پاس ہی رکھیے گا۔ صابر حسین کے پاس پچھلے گیٹ کی چابی ہے، وہ ادھر سے ہی آ کر اپنے کوارٹر میں چلا جائے گا۔ کوئی بھی پرابلم ہو تو اسے کال کر لیجیے گا۔ لکڑی کا دروازہ بند ہونے کی آواز اور پھر اس کی سیڑھیوں سے اترنے کی آہٹ، اور اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ چھوٹے گیٹ کے پاس کھڑا اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا اور ساتھ ہی اس کی بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ او نو، میں تو اسے تھوڑا سا کھلا چھوڑ کر گیا تھا، پتہ نہیں کیسے بند ہو گیا۔ کتنی بار صابر حسین سے کہا ہے کہ اس کا لاک خراب ہو گیا ہے، ٹھیک کروا لے، لیکن یہ صابر حسین بھی جب تک 10 بار کوئی بات نہ دہراؤ اسے یاد نہیں رہتا۔ وہ پھر مڑا۔ برآمدے کی لائٹ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اچھا خاصا وجیح مرد تھا، سلکی بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ وہ جھنجھلایا ہوا سا واپس آ رہا تھا، نیلی جینس پر نیلی باریک دھاریوں والی سفید شرٹ۔ وہ بہت دھیان سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب چھت پر سے ایک چھپکلی پٹ سے اس کے پاؤں پر آ کر گری تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ برآمدے کی طرف بڑھتا وہ شخص ایک دم چونک کر رکا تھا اور پھر اس کی نظروں نے اسے کھوج لیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی تھی۔ کیا کسی ڈاکوؤں کے گروہ سے تعلق رکھتی ہو؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ایمن ہوں، ایمن مرتضیٰ۔ میں آپ کا نام نہیں پوچھ رہا محترمہ، آپ کی یہاں موجودگی کا مقصد جاننا چاہتا ہوں۔ اب وہ گاڑی پر ہاتھ رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں یہ رات یہاں گزارنا چاہ رہی تھی، صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کالج اور یونیورسٹی کی بہترین ڈبیٹر اس وقت ہکلا رہی تھی۔ وہ ایمن مرتضیٰ جو سب کو لاجواب کر دیتی تھی اور بقول اس کی یونیورسٹی فیلوز کے سب کے چکے چھڑا دیتی تھی، بے بسی سے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی اور وہ تمسخر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت خوب، ایک رات یہاں گزارنی ہے، کس کی اجازت سے؟ محترمہ سیدھی طرح سے بتائیں یہاں کسے چھپ کر بیٹھی ہیں؟ پولیس پیچھے لگی ہوئی تھی یا ساتھیوں کا انتظار کر رہی ہیں لوٹنے کے لیے؟ اور اندر کیسے آئی؟ اب کے لہجے میں پہلے سے زیادہ سختی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں۔ میں تو ادھر انکل خلیل کے گھر آئی تھی، خلیل بیگ ایڈوکیٹ، یہ ادھر 21 نمبر میں۔ اس نے تھوک نکلا اور تیز تیز بولنے لگی۔ اسے لگا تھا کہ اگر وہ ذرا سا پھر ہکلانے لگی تو انکل اور آنٹی گھر پر نہیں ہیں، اور وہ رکشے والا، میں اسے ڈر گئی تھی اور وہ چھوٹا گیٹ کھلا تھا تو اندر آ گئی۔ ساری بات پتا کر اس نے نظریں اٹھائیں اور اب بھی مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو آپ نے یہ کہانی ابھی گھڑی ہے؟ 21 نمبر کی نیم پلیٹ پر سے خلیل بیگ کا نام پڑھ لیا ہوگا۔ نہیں، میں بہاولپور سے آئی ہوں۔ وہ دیکھیں میرا بیگ۔ اس نے ذرا سا رخ موڑ کر دیکھا۔ چھوٹے گیٹ کے ساتھ دیوار سے لگا بیگ قدرے اندھیرے میں تھا، شاید اس لیے اس کی نظر نہیں پڑی تھی۔ پتہ نہیں کس سے لوٹ کر مال بھر کر ادھر لے آئی ہیں۔ اس نے بیگ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں آپ کو شکل سے چور ڈاکو لگتی ہوں؟ اس کی فطری خود اعتمادی ایک دم بیدار ہوئی۔ بندے کی شکل پر نہیں لکھا ہوتا محترمہ کہ وہ چور ہے یا نہیں۔ اب کہ اس نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ یہ لیں چابی۔ اس نے شولڈر بیگ کی زپ کھول کر اندر سے چابی برآمد کی۔ چیک کر لیں میرا بیگ، اس میں میرے ذاتی استعمال کے کپڑے اور کتابیں ہیں۔ صرف یہ ایک رات میں یہاں برآمدے میں بیٹھ کر گزارنا چاہتی تھی، اس سے آپ کو کیا نقصان ہونا تھا؟ لیکن نہیں تو واپس چلی جاتی ہوں۔ مین روڈ سے کوئی نہ کوئی رکشہ تو مل ہی جائے گا، اور وہاں سے جب بھی بہاولپور کی گاڑی ملی تو اس وقت یہاں سے کوئی رکشہ نہیں ملے گا، اور شاید بہاولپور کے لیے گاڑی بھی اب صبح ہی ملے گی۔ اب کہ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ تو صبح تک جب تک گاڑی نہیں ملے گی ویٹنگ روم میں رہ لوں گی، لیکن آپ اسٹیشن پر جائیں گی کیسے محترمہ؟ آپ نے سنا نہیں اس وقت یہاں سے رکشہ نہیں ملے گا؟ اس نے بے حد گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ تو پھر مجھے یہاں بیٹھنے دیں، آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ رات ہی تو گزارنی ہے، میں بیٹھ جاؤں یہاں۔ اسے سردی لگ رہی تھی اور تھکاوٹ سے اس کا جوڑ درد کر رہا تھا۔ وہ لمحہ بھر اسے دیکھتا رہا۔
آئیے میرے ساتھ۔ کہاں؟ اس نے سہم کر اسے دیکھا۔ جواباً اس نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ اغوا کر کے نہیں لے جا رہا آپ کو۔ ایک رات آپ اندر میرے گھر میں گزار لیں۔ صبح ہمارا ڈرائیور آپ کو اسٹیشن پر چھوڑ آئے گا، اور آئندہ جب کسی کے گھر آنا ہو تو پہلے فون کر کے پتہ کر لیجیے گا کہ صاحب اور خانہ گھر میں موجود ہیں یا نہیں۔ ایک رات اندر گھر میں؟ اس نے جیسے اس کی باقی بات سنی ہی نہیں تھی اور ابھی تک پہلے جملے پر ہی اٹکی تھی۔ اسے اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا۔ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، تاکہ صبح آپ کی اکڑی ہوئی لاش یہاں پڑی ہو اور ہم پولیس کو بھگتاتے پھریں۔ وہ بیگ میں گرم شال لے لوں گی۔ جواباً اس نے اسے گھوڑا۔ گڈ، تو پھر میں گیٹ کھول دیتا ہوں۔ فٹ پاتھ پر رات گزار لیں یا رکشے کے انتظار میں ساری رات روڈ پر کھڑی رہیں میری بلا سے۔ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ آخری جملہ اس نے آہستگی سے کہا جو ایمن کو سمجھ نہ آ سکا۔ شکل سے تو شریف ہی لگتا ہے، اور اگر اس نے سچ مچ گھر سے نکال دیا تو اندر ایک خاتون تو ہیں جنہیں یہ اماں جی کہہ رہا تھا۔ ایمن نے دل ہی دل میں کہا اور جی کڑا کر کے پوچھا، آپ کے گھر میں کون کون ہیں؟ میری والدہ ہیں۔ جواب مختصر تھا۔ جواب دے کر وہ رکا نہیں تھا اور برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر اب دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کے لب مسلسل ہل رہے تھے۔ کون ہے؟ صابر حسین۔ کھڑکی کا پردہ ہٹا کر کسی نے پوچھا۔ میں ہوں اماں جی، اسون۔ دروازہ کھولیں۔ کچھ دیر بعد وہ دروازہ کھلنے کی وہی چڑچڑاہٹ سنائی دی۔ اس نے ذرا سا آگے ہو کر دیکھا۔ دروازہ کھولنے والی ایک دیر عمر خاتون تھی۔ اس کا کانپتا دل ذرا سا ٹھہرا تھا۔ کیا ہوا اسوی؟ خیریت ہے نا؟ گئی نہیں ابھی تک؟ خاتون پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ چھوٹے گیٹ کا لاک بند ہو گیا ہے اور اس نے مڑ کر ایمن کی طرف دیکھا۔ آئیں۔ اس نے برآمدے کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور مڑ کر اپنے بیگ کی طرف دیکھنے لگی۔ اب کیا ہے؟ وہ جیسے غصے میں بولا۔ وہ میرا بیگ لے آئیں نا۔ بے اختیار ہی اس کے لبوں سے نکلا، لیکن پھر فوراً ہی اس نے تصحیح کی۔ سوری، میرا مطلب ہے میں بیگ لے آؤں۔ جواباً اس نے اسے گھوڑا اور سیڑھیوں سے تیزی سے اتر گیا۔ خاتون حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھیں، پھر انہوں نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا اور ایک طرف ہو گئیں۔ دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھتے اس نے اندر قدم رکھا۔ یہ اندرونی داخلی دروازہ ایک وسیع لان میں کھلتا تھا جو قیمتی فرنیچر اور ڈیکوریشن سے سجا ہوا تھا، اور دو تین کمروں کے دروازے اسی لاؤنج میں کھل رہے تھے۔ بیٹھو۔ خاتون نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ قریبی صوفے پر بیٹھنے لگی۔ تبھی وہ اسے اس کا بیگ گھسیٹتا اندر داخل ہوا۔ خاتون نے کڑی نظروں سے اسے دیکھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ بھگا کر نہیں لایا؟ پتہ نہیں کیوں وہ تلخ ہو رہا تھا۔ باہر پورچ میں بیٹھی تھی، ایک رات کے لیے پناہ چاہتی ہے۔ انہوں نے آنکھیں سکیڑ کر پہلے اسپن کو اور پھر اسے دیکھا۔ کون ہو تم لڑکی؟ آواز کی سختی برقرار تھی۔ وہ میں، اس نے گھبرا کر تھوک نکلا۔ وہ مجھے ایڈوکیٹ خلیل بیگ کے گھر جانا تھا، لیکن وہ گھر پر نہیں ہے تو؟ لیکن تنہا رات کے اس وقت تمہیں خلیل بھائی سے کیا کام آ پڑا تھا؟ میں تو سویرے ہی چلی تھی، لیکن سفر لمبا تھا، پھر بھی 8 بجے اسٹیشن پر پہنچ گئی تھی، لیکن گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے 9 بج گئے۔ اور پھر کیا مطلب تم کسی دوسرے شہر سے آئی ہو؟ جی۔ اس نے سر ہلایا اور پلکیں جھپک جھپک کر بے اختیار امٹ آنے والے آنسوؤں کو روکا۔ کیا رشتہ داری ہے تمہاری ان سے؟ اور تمہارے اماں ابا نے یوں اکیلا کیسے بھیج دیا تمہیں؟ وہ اب بھی تنقیدی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ میرے انکل ہیں، بھتیجی ہوں ان کی، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے ان کا تو کوئی بھائی نہیں۔ وہ سگے چچا نہیں ہے، میرے ابا کے دوست ہیں۔ وہ ان کی تفتیش سے اندر ہی اندر جزبز ہوئی، لیکن اسے ہر صورت ایک رات کے لیے اس گھر میں پناہ چاہیے تھی، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ انہیں مطمئن کر سکے۔ تم نے کیا بتایا کہاں سے آئی ہو؟ بہاولپور سے۔ اور تمہارے ابا کا کیا نام ہے؟ سوالات کا سلسلہ جاری تھا۔ مرتضیٰ حیدر۔ وہ ذرا سا چونکی تھیں۔ ان خاتون کو تو انٹیلیجنس میں ہونا چاہیے تھا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ باندھے جیسے بہت فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اب چلتا ہوں اماں جی۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ وہ شیزی تو اب باقاعدہ مجھے گالیاں دے رہا ہوگا۔ آپ ذرا دھیان رکھیے گا، اپنا کمرہ اندر سے لاک کر لیجیے گا
اور جس روم میں محترمہ کو ٹھہرائیں اس کا دروازہ بھی باہر سے لاک کر دیجیے گا، اور ہاں، اپنے بیڈ روم میں جانے سے پہلے چابیاں نکال کر ساتھ لے جائیے گا۔ آنکھوں میں رکے آنسوؤں کے 2 قطرے باوجود ضبط کے اس کے ہاتھ پر گرے۔ اسپن جو اسے ہی دیکھ رہا تھا ایک دم شرمندہ ہو گیا۔ خاتون نے ناراضگی سے اسے دیکھا اور پھر ایمن سے مخاطب ہوئی، ہاں تو کیا نام بتایا ہے تم نے؟ مرتضیٰ حیدر۔ مرتضیٰ بھائی کا تو انتقال ہو گیا ہے نا؟ فاطمہ بھابی نے بتایا تھا، بہت افسوس ہوا تھا، بہت اچھے انسان تھے۔ تمہاری والدہ سے بھی 2-3 بار خلیل بھائی کے گھر ہی ملاقات ہوئی تھی، تم تو بہت چھوٹی تھیں جب ان کا انتقال ہوا۔ جی، جب امی کی ڈیتھ ہوئی تو 7ویں جماعت میں پڑھتی تھی، اس کی نظریں جھکی تھیں اور وہ گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ مرتضیٰ بھائی کو کیا ہوا تھا؟ ابھی 2 ماہ پہلے تو وہ آئے تھے خلیل بھائی سے ملنے، میں اس وقت فاطمہ بھابی کی مزاج پرسی کے لیے ادھر ہی گئی ہوئی تھی۔ ہارٹ اٹیک؟ باوجود کوشش کے آنسو آنکھوں سے پھسل پھسل کر گرنے لگے۔ مجھے تو بس ہفتہ بھر پہلے ہی پتہ چلا مرتضیٰ بھائی کا، میں فاطمہ بھابی سے ملنے گئی تھی تو انہوں نے بتایا۔ کب ہوا ان کا انتقال؟ 25 دن ہو گئے ہیں، اور 25 دن پہلے ابا زندہ تھے۔ اس رات وہ کتنی ہی دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے تھے۔ تب اسے کیا خبر تھی کہ یہ آخری بار ہے جب وہ ان کی آواز سن رہی ہے، اور پھر وہ یہ مہربان آواز کبھی نہیں سن سکے گی۔ یہ شفیق چہرہ ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے کتنی تسلی دی تھی کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، انجائنا کا معمولی اٹیک ہے، اور اسپتال سے گھر آنے کے صرف 2 ماہ 10 دن بعد وہ 25 دن ہوئے تمہارے ابا کی وفات کو، اور تم یہاں؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھیں۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ ابا نے کہا تھا کہ اگر کبھی مشکل میں پڑ جاؤ تو خلیل کے پاس چلی جانا۔ تو کیا مشکل آن پڑی تم پر بچی؟ وہ اب اسے ہمدردی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بس ایسے ہی ابا کے بعد دل بہت گھبرایا تو میں، اور وہ خلیل انکل نے بھی ابا کی وفات کے بعد فون کیا تھا، کہا تھا کہ ان کے پاس چلی آؤں تو اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ اس پر کیا آفات آ پڑی تھی۔ لیکن بیٹا، اس طرح بغیر اطلاع دیے تو تمہیں اچانک کیوں اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا؟ جی بس غلطی ہو گئی۔ ہاں بچے، غلطی تو بڑی ہو گئی تم سے۔ خلیل بھائی اور بھابی تو امریکہ چلے گئے ہیں 4 دن پہلے۔ دراصل ان کی چھوٹی بیٹی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، شادی کے 8 ماہ بعد ماں بننے والی ہے۔ واش روم میں پاؤں پھسل گیا تھا، خیریت سے بچت ہو گئی، لیکن ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتایا ہے۔ خلیل بھائی اور بھابی فوراً چلے گئے۔ ویسے خلیل بھائی تو شاید اگلے ماہ آ جائیں گے، البتہ بھابی تو اب بچے کی پیدائش تک وہاں ہی رہیں گی۔ یکدم اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور دل ڈوب سا گیا۔ اب وہ کہاں جائے گی؟ ایک بڑا سا سوالیہ نشان اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ کیا تھا اگر انکل آنٹی وہاں نہ جاتے؟ آخر مونا آپی بھی تو وہاں ہی تھیں، وہ رہ جاتی ثنا باجی کے پاس۔ اس نے انتہائی بے بسی سے سوچا اور اپنی سوچ کو زبان بھی دے دی۔ شادی شدہ بیٹیاں تو پرائی ہو جاتی ہیں، اور وہ کسی دوسری اسٹیٹ میں رہتی ہیں۔ اپنا گھر، شوہر، بچے چھوڑ کر وہ کب تک وہاں رہ سکتی ہیں؟ پھر بھی خلیل بھائی اور بھابی کے پہنچنے تک وہی رہی اس کے پاس۔ تم بتاؤ اب کیا کرو گی؟ انہیں اس سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ میں صبح واپس بہاولپور چلی جاؤں گی، وہ آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن بہاولپور میں کہاں جائے گی؟ کس کے پاس؟ دل میں جیسے کسی نے بھالا اتار دیا تھا۔ اس کی سب سے گہری دوست فلزا نے بھی صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ اس کے سسرال والے اور شوہر بہت عجیب و غریب مزاج کے ہیں۔ حالانکہ وہ الگ گھر میں رہتی تھی اور شوہر ملک سے باہر، کل تک وہ اسے اپنی سب سے گہری دوست سمجھتی تھی۔ یہ وہی فلزا تھی جس کی ہر مشکل میں وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، اور کئی بار اس نے اس کی مالی مدد بھی کی تھی۔ ایک بار جب اس کے باپ نے گھر گروی رکھ کر کاروبار کے لیے رقم ادھار لی تھی، گھر چھڑانے کے لیے اس نے اماں کے کنگن فروخت کر کے اسے رقم ادھار دی تھی، اور ابا تب کتنا ناراض ہوئے تھے اس سے، اور وہی فلزا اسے چند دن اپنے گھر میں رکھنے کی روادار نہیں تھی۔ پتہ نہیں یہ دوست اور دوستی کیا ہوتی ہے، محض لفاظی، اور اس رشتے سے اس کا اعتبار اٹھ گیا تھا۔ ہاں ساجدہ آپا، وہ ان کے گھر میں کچھ دن رہ سکتی تھی، بھلے گھر چھوٹا تھا لیکن دل بڑا تھا ان کا۔
اسفند پھر دیوار سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بہت غور سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا ایک بڑا بھائی بھی تو ہے نا خلیل بھائی؟ ان کی بیوی سے؟ جی۔ اس نے یوں تھوک نکلا جیسے کوئی کڑوا گھونٹ حلق سے نیچے اتارتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے وہ؟ کیا بہاولپور میں ہی؟ کاش وہ اسے اس وقت کوئی اور سوال نہ کریں۔ اس نے دل گرفتگی سے سوچا اور اس بات میں سر ہلایا۔ جی وہاں ہی، ابا والے گھر میں۔ ہائے، وہاں ہی تھا تو پھر کیوں جوان بہن کو تنہا بھیج دیا؟ راستے میں سونف نیچ ہو سکتی تھی، خود کیوں ساتھ نہیں آیا تمہارے؟ وہ حیران ہوئی تھی اور آنسو جیسے پھر بغاوت پہ اتر آئے۔ وہ انہیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش میں نڈھال ہوتی جا رہی تھی۔ اسفند نے ایک تعصب بھری نظر اس پر ڈالی۔ وہ انہیں منع نہیں کر سکتا تھا کہ خواہ مخواہ اسے سوال نہ کریں۔ ایک رات کی تو بات ہے، اور جب یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ خلیل انکل کے کسی دوست کی صاحبزادی ہے تو ایک مزید نظر اس پر ڈال کر وہ کچن میں چلا گیا۔ پر اسے کہاں خیال ہوگا تمہارا؟ اس کا تو سارا ننیال ہی خود غرض اور بے حس لوگوں سے بھرا ہے۔ فاطمہ بھابھی نے بتایا تھا مرتضیٰ بھائی کی پہلی بیوی بہت مزاج والی تھی۔ مرتضیٰ بھائی جیسے شریف آدمی نے اتنے سال گزارا کر لیا، کوئی اور ہوتا تو 4 دن بھی نہ رکھتا۔ خیر، اللہ اگلے جہان میں سکھ دے۔ وہ تبصرہ کر رہی تھیں، اور ابا کو تو سب پتہ تھا، عاطف بھائی کا بھی اور ان کے ماموں ممانی کا بھی۔ تب ہی تو بار بار کہتے تھے کہ اگر کوئی مشکل آ پڑے تو خلیل کے پاس چلی جانا، لیکن انہوں نے یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ اگر خلیل انکل بھی نہ ہوئے تو کہاں جائے گی، کس کے پاس؟ مجھے عاطف پر ذرا اعتبار نہیں ہے ایمن، وہ ماموں ممانی کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ گود میں دھرے اپنے ہاتھوں پر نگاہیں جمائے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے کچل رہی تھی۔ جب اسفند نے کچن سے باہر آ کر پہلے تو اس کے سامنے صوفے کے دائیں طرف پڑی کافی ٹیبل رکھی اور پھر کچن سے ٹرے لا کر اس پر رکھی جس پر چائے کا ایک کپ اور جار میں بسکٹ تھے۔ بھاپ اڑاتی چائے کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس نے بے اختیار اسفند کی طرف تشکر آمیز نظروں سے دیکھا۔ اس وقت اسے چائے کی سخت ضرورت تھی۔ صبح صرف چند گھونٹ ہی لیے تھے، حالانکہ ساجدہ آپا نے کتنا اصرار کیا تھا کہ وہ تھوڑا بہت ناشتہ کر لے کہ سفر لمبا ہے، لیکن تب تو ایک گھونٹ پانی بھی حلق سے نہیں اتر رہا تھا۔ راستے میں کچھ کھا لوں گی، اس نے انہیں تسلی دی، لیکن راستے میں اس سے کچھ بھی کھایا نہیں گیا۔ بے اختیار اس نے کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ اسفند کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہو کر معدوم ہو گئی۔ تھینکس، اپنی بے اختیاری پر نادم سا ہو کر اس نے اسفند کی طرف دیکھ کر کہا۔ اسفند نے سر ہلا کر اپنی کلائی موڑ کر وقت دیکھا۔ مجھے تو باتوں میں خیال ہی نہیں رہا، بچی بھوکی بھی ہوگی، لمبا سفر تھا، جانے کچھ راستے میں کھایا بھی یا نہیں۔ انہوں نے اسفند کی طرف دیکھا تو پتہ نہیں کیوں وہ جھلا گیا۔ تو کیا اب کھانا بھی گرم کر کے لاؤں؟ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا اسفند، تمہیں دیر ہو جائے گی، جاؤ اب۔ انہوں نے کسی قدر حیرت سے اسے دیکھا۔ دیر ہو جائے گی نہیں، ہو چکی ہے۔ وہ پاکٹ سے اپنا فون نکال کر چیک کر رہا تھا۔ تم چائے پیو بیٹا، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ میں تو کھانا عشاء سے پہلے ہی کھا لیتی ہوں۔ اسفند کو آج دوست کی طرف جانا تھا، اس کے گھر میں مہندی کا فنکشن تھا، دوستوں نے مل جل کر ہلا گلا کرنا تھا۔ مہندی کا مشترکہ فنکشن تو کل ہوگا۔ تھوڑی سی تفصیل بتا کر وہ کھڑی ہوئیں تو ایمن نے بے اختیار منع کیا۔ نہیں نہیں آنٹی، مجھے بالکل بھی بھوک نہیں، بس چائے کی طلب تھی، اس کے لیے بہت شکریہ۔ اس نے ذرا نظر اٹھا کر اسفند کی طرف دیکھا۔ آپ اس ایک کپ چائے کے لیے کتنی بار شکریہ ادا کریں گی؟ وہ مدھم سا مسکرایا اور اپنی والدہ کی طرف دیکھا جو ایمن کے منع کرنے کے باوجود کچن کی طرف جا رہی تھیں۔ اماں جی، میں کر دیتا ہوں گرم، آپ بیٹھیں۔ لیکن وہ کچن میں جا چکی تھیں۔ وہ بھی ایمن پر ایک نظر ڈالتا ان کے پیچھے ہی چلا گیا اور ناراضی سے ان کے ہاتھ سے ڈونگا پکڑ کر مائکرو ویو میں رکھا۔ کہا تو تھا کہ کر دیتا ہوں گرم، اس بن بلائی مہمان کے لیے۔ ایسا نہیں کہتے اسفی، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہاٹ پاٹ کا ڈھکن اٹھایا۔ روٹیاں تو 3-4 رکھی ہوئی ہیں، میں نے زیادہ ہی منگوا لی تھیں کہ شاید صابر حسین نے بھی کھانی ہوں۔ صابر حسین تو سسرال سے کھانا کھا کر چلا تھا، اسی لیے تو دیر کر دی۔ وہ ٹرالی میں پلیٹ رکھ رہا تھا اور وہ بے حد شفقت اور محبت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ مجھے لگتا ہے اسفی، اس بچی کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا۔
بھائی اس کا سوتیلا ہے۔ مرتضیٰ بھائی کے بعد یقیناً بھائی بھابھی نے اچھا سلوک نہیں کیا ہوگا، تبھی تو یوں۔ زیادہ ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں ہے اماں جی، صبح چلتا کریں۔ اس نے ان کے ہاتھ سے ہاٹ پاٹ لے کر ٹرالی میں رکھا اور ٹرالی دھکیلتا باہر لاؤنج میں آیا تو اسے آتے دیکھ کر اس نے فوراً ہاتھ کی پشت سے رخسار پہنچے۔ میں نے کہا تھا مجھے بھوک نہیں، آپ نے خواہ زحمت کی۔ چلیں اب زحمت تو کر لی ہے، اب کھا لیں کچھ، یہ نہ ہو کہ رات کو اٹھ کر کچن میں کھانا تلاش کرتی پھریں۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ بھوک سے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے اور خالی چائے نے تو جیسے معدے میں آگ لگا دی تھی۔ 2 دنوں سے اس کے اندر سوائے پانی اور چائے کے کچھ نہیں گیا تھا، یا وہ رس جو ساجدہ آپا نے زبردستی کھلایا تھا۔ اب میں چلتا ہوں اماں جی۔ شیزی تو اب باقاعدہ گالیوں پر اتر آیا ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے فون پر نظر ڈالی اور مسکرایا۔ فون تو سائلنٹ پر تھا اور شیزی کے میسج پر میسج آ رہے تھے اور مس کال تو نہ جانے کتنی تھیں۔ تبھی اسکرین پر صابر حسین کا نام چمکا تو اس نے یس کا بٹن دبایا۔ آ گئے ہو صابر حسین؟ ٹھیک ہے، مجھے اب اطمینان رہے گا۔ ہاں میں ابھی جا نہیں سکا، تم گیٹ پر ہی رکو، بند کر کے اپنے کوارٹر میں جانا، میں آ رہا ہوں بس۔ اوکے اماں جی۔ صابر حسین آ گیا ہے، اب مجھے اطمینان رہے گا۔ پھر بھی آپ محتاط رہیے گا اور یہ بیگ اسے بھی چیک کر لیجیے گا، کیا خبر اسلحہ یا کوئی بم وغیرہ چھپا رکھا ہو۔ اب کہ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی لیکن ایمن نہیں دیکھ سکی، سو جھنجھلا گئی۔ آپ خود کیوں نہیں اپنی تسلی کر لیتے، بیگ کھول کر دیکھ لیں، پولیس کو کال کر لیں اور باہر 2-3 گارڈز بھی متعین کر دیں۔ اسفند نے رخ موڑ کر بے اختیار امڑ آنے والی مسکراہٹ کو چھپایا۔ اسفند بچی کو تنگ مت کرو، خاتون نے غصے سے کہا۔ اچھی طرح جانتی ہوں مصطفیٰ بھائی کو، اللہ جانے کیا افتاد پڑی اس پر کہ گھر چھوڑ آئی۔ ایمن نے چونک کر انہیں دیکھا اور سر جھکا دیا۔ اسفند نے اس کے جھکے سر کو دیکھا اور پھر ہولے سے کھنکارا۔ سوری اگر آپ کو برا لگا ہو تو، لیکن احتیاط کرنا تو ہمارا حق ہے۔ سوری تو مجھے کرنا چاہیے۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ مجھے اس طرح کہنے کا کوئی حق نہیں تھا، آپ جس طرح چاہیں اپنی تسلی کر لیں۔ اسفند تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ ماں کی بات پر وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا اور داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اس نے مڑ کر انہیں دیکھا اور معمول کی ہدایات دہرائیں۔ فون اپنے پاس رکھیے گا، کوئی پرابلم ہو تو صابر کو کال کر لیجیے گا۔ میں اب صبح ہی آؤں گا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ بیٹی تم بے فکر ہو کر اطمینان سے کھانا کھاؤ اور اسفند کی باتوں کا خیال نہ کرنا، اس کی تو عادت ہے فضول بولنے کی، مجھے اپنی پھپھو کی جگہ سمجھو۔ مرتضیٰ بھائی نے یقیناً تم سے میرا ذکر کیا ہوگا، وہ جب بھی خلیل بھائی کی طرف آتے تو فیضان صاحب کی زندگی میں ان سے ملنے ضرور گھر آتے تھے، بعد میں بھی خلیل بھائی کے گھر ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ جی ابا نے کئی بار آپ کا ذکر کیا تھا اور آپ کی کوکنگ کی بے حد تعریف کرتے تھے، ایمن کو بھی یاد تھا۔ اب تو کچن میں کم ہی جاتی ہوں، لیکن ہماری شموں کے ہاتھ میں بھی بہت ذائقہ ہے، مجھ سے ہی سب سیکھا ہے اس نے۔ صبح سویرے آ جاتی ہے اور رات 8 بجے سے پہلے چلی جاتی ہے۔ اسفند رات کو کسی بھی ملازم کو گھر رکھنے کے خلاف ہے کہ بعض اوقات اسے دوسرے شہر جانا پڑتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ اکیلی ہوتی ہیں، گلا گھونٹ کر لوٹ مار کر کے چلی جائے تو، بس میرے معاملے میں بہت وہمی ہے۔ آس پاس ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ برسوں پرانے ملازم دھوکہ دے گئے، بس صابر حسین پر اعتبار ہی کرتا ہے صرف۔ پہلے نذر حسین، اس کا باپ ہمارا ڈرائیور تھا، اس کے بعد یہ صابر حسین ہے، خاندانی لوگ ہیں، سارا سودا سلف بھی یہی لاتے ہیں۔ وہ چھوٹے موٹے لقمے لیتی ہوئی خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اسفند کا دوست ہے شیراز، اس کی شادی ہے، کل بارات ہے، آج دوستوں نے رت جگہ کا پروگرام بنایا تھا، نہ جاتا تو شیزی ناراض ہو جاتا، ورنہ اس کی کوشش ہوتی کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑے۔ اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، ان کی آنکھوں میں اسفند کے لیے محبت تھی، مان تھا، فخر تھا، ممتا کا غرور ان کی آنکھوں میں چمکتا تھا۔ کاش ابا کو بھی عاطف پر ایسا ہی مان ہوتا، اتنا ہی یقین۔ لیکن عاطف نے تو ہمیشہ ہی ابا کو تکلیف دی، ان کا مان توڑا۔ وہ جب ہسپتال میں تھے تو کتنی پر امید نظروں سے دروازے کی طرف دیکھتے تھے اور وہ جیسے ان کے دل کا حال جان کر انہیں تسلی دیتی۔ عاطف بھائی آتے ہی ہوں گے،
میں نے بھابھی سے کہا تھا کہ جیسے ہی عاطف بھائی گھر آئیں وہ انہیں آپ کی طبیعت کا بتا دیں، لیکن اس کا یقین ہی نہیں، ابا کا مان بھی ٹوٹ گیا تھا۔ وہ 4 دن ہسپتال میں رہے تھے اور عاطف نہیں آیا فون تک، پر ان کا حال نہ پوچھا، اور اسپتال سے آنے کے بعد سے ہی انہیں اس کی زیادہ فکر ستانے لگی تھی۔ مجھے عاطف پر اعتبار نہیں ہے ایمن، میں نے عارف کو فون کیا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ یہ اس کا آخری سیمسٹر ہے، جیسے ہی ختم ہوگا وہ آ جائے گا۔ اس کی پڑھائی اور جاب بہت ٹف ہے ابا، اسے پریشان نہ کریں، پھپھو کی وجہ سے وہ ویسے بھی بہت پریشان رہتا ہے۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا ابا، آپ ہیں نا، تو پھر مجھے کیا ڈر؟ اور وہ اپنے ہی کہتے جاتے تھے، اور اگر اس کے آنے سے پہلے ہی مجھے کچھ ہو گیا تو؟ ایمن، مجھے کسی روز بینک لے چلو، میں لاکر تمہارے نام کر دوں، اس میں تمہاری اماں کا زیور ہے اور عاطف کا اس پر کوئی حق نہیں۔ اس کی ماں کا سارا زیور میں نے اس کی شادی پر اسے دے دیا تھا، میرے بعد وہ ہر شے پر قبضہ کر لے گا، وہ تمہیں کچھ نہیں دے گا۔ اور وہ ابا کی بات سن کر روتی رہتی تھی۔ وہ انہیں بینک لے کر نہیں گئی تھی، حتیٰ کہ ان کے دیے ہوئے 10-10 لاکھ کے دونوں چیک بھی اس نے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کروائے تھے۔ وہ ابا کے جانے کا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ابا ہے نا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس کے ساتھ، پھر بھلا وہ کیوں؟ ضرورت پڑے گی ابا سے لے لے گی، پہلے بھی تو لیے تھے نا۔ اس کے نام کا اکاؤنٹ بھی ابا نے زبردستی کھلوایا تھا، اس میں کچھ نہ کچھ ہر ماہ جمع کرواتے رہتے تھے، لیکن اس نے کبھی کوئی رقم نہیں نکلوائی تھی۔ اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کو ابا تھے۔ اس نے کھانا ختم کر کے ٹشو سے ہاتھ صاف کیے۔ صبح تمہاری بات کروا دوں گی خلیل بھائی اور بھابھی سے، اسپن کے پاس نمبر ہے۔ انہوں نے اس کے چہرے پر پھیلتے کرب کو محسوس کر کے تسلی دی، اور یہ تو بہت اچھا ہوگا کہ وہ خلیل انکل کو سب کچھ بتا دے گی، وہی اس کا کوئی حل بتا سکیں گے۔ اپنے آنے تک وہ شاید اس کے ٹھہرنے کا کوئی بندوبست کر دیں۔ میرا خیال ہے اب تم آرام کرو، سو جاؤ۔ یہ ساتھ والا کمرہ اسپن کا ہے، اسپن تو صبح ہی آئے گا، ادھر ہی سو جاؤ۔ نہیں نہیں، وہ گھبرا سی گئی، میں ادھر آپ کے کمرے میں ہی نیچے کارپیٹ پر سو جاؤں گی۔ میں تو تمہارے ڈسٹرب ہونے کے خیال سے کہہ رہی تھی، میں تو رات کو کئی بار اٹھتی ہوں، کبھی کھانسی آتی ہے تو رکتی ہی نہیں۔ نہیں، میں ڈسٹرب نہیں ہوتی، چلو ٹھیک ہے آ جاؤ۔ انہوں نے ٹرالی کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، میں لے جاتی ہوں، مجھے بتائیں کہاں رکھنا ہے؟ سالن والا باؤل فریج میں رکھ دینا اور ہاٹ پاٹ کاؤنٹر پر ہی رکھ دینا۔ وہ کچن کی طرف گئی تو انہوں نے دروازہ چیک کر کے لاک سے چابیاں نکالیں۔ میرا بیڈ روم اوپر ہے، انہوں نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا جو لاؤنج سے ہی اوپر کی طرف تھی۔ ہمارا روم فرسٹ فلور پر اور لڑکوں کے گراؤنڈ پر ہیں۔ سارے دروازے چیک کر کے وہ اسے اپنے آنے کا اشارہ کر کے سیڑھیوں کی طرف بڑھیں، خاموشی سے ان کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ سیڑھیوں کے اینڈ پر لاؤنج تھا، اور لاؤنج سے گزر کر ان کا بیڈ روم، کشادہ سا بیڈ روم، لائٹ گرین کلر اسکیم، دو سنگل بیڈ دیواروں کے ساتھ، ایک طرف اسٹڈی ٹیبل۔ کچھ عرصہ پہلے ہی اسپن نے نئے سرے سے بیڈ روم سیٹ کیا ہے، بہت وہمی ہے، جب کبھی میری ذرا سی بھی طبیعت خراب ہو تو میرے کمرے میں ہی سوتا ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، لیکن وہ ابھی تک کھڑی تھی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، اس نے کسی قدر جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، یہ تمہارے دائیں طرف واش روم ہے اور جا نماز وارڈروب کے نچلے حصے میں ہے۔ وہ واش روم سلیپرز واش روم کے باہر ہی ہوں گے۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی اور اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں بہت سویرے اٹھتی ہوں، اسی لیے جلدی سونے کی عادت ہے۔ تمہارے نماز پڑھنے تک اگر میں سو گئی تو سونے سے پہلے بڑی لائٹ آف کر دینا اور نائٹ بلب جلا دینا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا تھا، آج رات اس نے اس کے لیے چھت مہیا کر دی تھی، آئندہ بھی وہی کارساز ہوگا۔ یہ ابا کی دعائیں اور اللہ کا کرم تھا کہ ہر مشکل گھڑی میں وہ کچھ نہ کچھ سبب پیدا کر دیتا تھا۔ رکشے والے کا تصور کر کے اس نے ایک جھرجھری سی لی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ وضو کر کے آئی تو مسز احسان سو چکی تھیں اور ان کے ہلکے ہلکے خراٹے پورے کمرے میں گونج رہے تھے۔ ابا کہتے تھے، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ کبھی پوری رات جاگتے رہو تو نیند نہیں آئے اور کبھی تکیے پر سر رکھتے ہی بے خبر ہو جاؤ۔ اور ابا کی باتیں بھی جنہیں اس نے کبھی دھیان سے نہیں سنا تھا، کب کب اور کیسے کیسے یاد آتی تھیں۔
اسے کیا پتا تھا کہ صرف ابا کی باتیں رہ جائیں گی اور وہ خود نہیں رہیں گے۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی۔ نماز کے بعد جب وہ بیڈ پر لیٹی تو یوں تھکن سے نڈھال تھی جیسے صدیوں کا سفر کر کے آئی ہو، لیکن نیند آنکھوں سے دور تھی۔ دیوار کی طرف رخ کرتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لیں اور بند آنکھوں کے سامنے گزرے مناظر ایک ایک کر کے آنے لگے تھے۔ ابا کو اکیلے ہسپتال لے کر جانا، عاطف کا ان کی خبر تک نہیں لینا، اور پھر عاطف کے متعلق ابا کے تحفظات۔ ایمن، مجھے عاطف پر اعتبار نہیں ہے۔ اس کے ماموں ممانی نے اس کے اندر زہر بھر دیا ہے۔ وہ جو ہمیشہ عاطف کا دفاع کرتے تھے، اس کے اور اماں کے دل میں عاطف کے لیے محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اب اسے عاطف کے شر سے بچنے کی تلقین کر رہے تھے۔ تمہاری ماں کہتی تھی اس کے ماموں اور ممانی سے زیادہ میل جول نہیں رکھنے دوں، وہ اس کے دل میں نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ میں اس کے سگے رشتوں سے اسے کیسے دور کر دوں؟ لیکن میں غلط تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ بعض اوقات سگے رشتوں میں بھی اتنا زیادہ زہر پایا جاتا ہے جو تن من سب نیلا کر دیتا ہے۔ اسے اب اپنا سگا باپ بھی دشمن لگتا ہے۔ تمہاری اماں نے سگی اولاد کی طرح ہی چاہا اسے۔ 5ویں میں پڑھتا تھا جب اس کی اماں کا انتقال ہوا۔ شروع میں تو وہ بہت عزت کرتا تھا تمہاری اماں کی۔ جب تم پیدا ہوئی تو بہت خوش ہوا تھا، ہر وقت گود میں اٹھائے پھرتا۔ پھر جب سے اس نے اپنے ماموں کے گھر جانا شروع کیا، بدلتا چلا گیا۔ ماں سے بدتمیزی کرنے لگا، تمہیں بلا وجہ مارتا پیٹتا، مجھ سے سیدھے منہ بات نہ کرتا، اور 22 سال کی عمر میں ماموں زاد بہن سے نکاح کر لیا، مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ تمہاری اماں نے گلہ کیا تو صاف کہہ دیا کہ مجھے آپ پر اعتبار نہیں تھا، آپ لوگ میرا رشتہ ماموں کے گھر لے جائیں گے، اس لیے ماموں نے کہا پہلے زنی سے نکاح کر لو پھر بتانا۔ اور اس کے باوجود تمہاری اماں نے اس کے لیے بہترین بری تیار کی اور بہت دھوم دھام سے شادی کی، سب رسمیں کیں، اور عاطف کی شادی تو اسے بھی یاد تھی، تب وہ 5ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ اس کے 2 سال بعد اماں فوت ہو گئی تھیں اور عاطف ان کے جنازے میں شریک ہونے کے بجائے ماموں کے گھر چلا گیا تھا، اور ابا نے اسے سمجھا دیا تھا تمہارا اور عاطف کا خون کا رشتہ ہے۔ ایمن، اگر عاطف کو تمہاری اماں سے کوئی ناراضی تھی تو وہ چلی گئیں۔ تم تو اس کی اکلوتی بہن ہو اور وہ تمہارا اکلوتا بھائی، اور وہ کتنے فخر سے اپنی سہیلیوں کو عاطف بھائی اور بھابھی کے متعلق بتاتی تھی۔ جب سنی پیدا ہوا تھا تو وہ کتنی خوش تھی، لیکن بھابھی سنی کو اس سے دور ہی رکھتی تھیں، اور عاطف، اس نے تو کبھی بہن کے لیے اپنے دل میں کوئی گنجائش پیدا ہی نہیں کی تھی، وہ ہمیشہ ہی اس سے غصے اور نفرت سے بات کرتا تھا۔ اور جب اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا تو اس کے بعد کئی بار اس نے ابا سے بدتمیزی کرتے دیکھا تھا۔ ان دنوں ابا اس کے رویے کی وجہ سے پریشان رہنے لگے تھے، اور تبھی پہلی بار انہوں نے عاطف کے متعلق خدشات کا اظہار کیا۔ ان دنوں وہ پھپھو کو بھی اکثر فون کرنے لگے تھے، اور یہ تک ان سے باتیں کرتے۔ اس کی اکلوتی پھپھو امریکہ میں سیٹل تھیں۔ ان کے 2 بیٹے عارف اور جاذب 18 سال پہلے جب وہ 5 سال کی تھی، پھپھو اپنے سسرال کے انتقال پر پاکستان آئی تھیں۔ اسے یاد نہیں تھا یوں بھی میکے میں وہ 2 دن ہی رہی تھیں۔ شادی کے فوراً بعد ہی وہ اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ چلی گئی تھیں، جو بہت سخت مزاج تھے اور پاکستان آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، بلکہ فون پر بھی بات کرنے نہ دیتے۔ یوں کبھی کبھار ہی ابا کی ان سے بات ہو پاتی تھی۔ وہ انہیں بہت یاد کرتے تھے اور اکثر ایمن سے ان کی باتیں کرتے رہتے، لیکن 1 سال قبل ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور تب سے ابا اور وہ مسلسل رابطے میں تھے۔ اس کی بھی کبھی کبھی پھپھو سے بات ہو جاتی تھی، اور اب 18 سال بعد وہ پاکستان آ رہی تھیں، اور ابا بہت خوش اور پرجوش تھے۔ وہ ان کی خوشی میں خوش تھی۔ ابا نے ان کے متعلق اتنا کچھ بتا رکھا تھا کہ جب وہ آئیں تو وہ بالکل بھی اجنبی نہ لگیں۔ بالکل ابا کی طرح شفیق سی دھیمے لہجے میں بات کرتی ہوئی۔ پھپھو کے آنے کے چند دن بعد ابا نے اس سے کہا، ایمن، میں نے اور تمہاری پھپھو نے تمہاری اور عارف کی شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ عارف اچھا لڑکا ہے، ڈاکٹر ہے، اسپیشلائزیشن کر رہا ہے۔ تمہاری پھپھو نے اپنے فون پر تمہیں عارف کی تصاویر دکھائی ہیں۔ تم جب تک سوچ کر مجھے بتا دینا، لیکن کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لینا کہ میں اپنی زندگی میں ہی تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپ دینا چاہتا ہوں۔ میں ہر لمحہ اس خوف میں مبتلا رہتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو عاطف تمہارے ساتھ برا سلوک کرے گا۔
میں اسے کسی اچھائی کی توقع نہیں رکھتا۔ اور کتنا سچ کہا تھا ابا نے۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ ابا کو تو جیسے پہلے ہی خبر ہو گئی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب ہونے والا ہے، اور وہ کتنی نادان تھی۔ عاطف اور اس کے جھوٹے التفات کو سچ سمجھ بیٹھی تھی۔ ابا کے جاتے ہی عاطف نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، گلے لگا کر دعا دی تھی، میں ہوں نا تمہارا بھائی، تم کبھی خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ اور عاطف کے ان دو جملوں نے ساری کدورت ختم کر دی تھی۔ اس نے سوچا تھا ابا کو ایسے ہی وہم ہوتا تھا، بھائی ہے میرا، بھلا میرے ساتھ برا سلوک کیوں کرے گا۔ آتے جاتے وہ اس کی خیریت پوچھتا، پاس بیٹھ کر کچھ دیر بات کرتا تو وہ نہال ہو جاتی۔ زریں بھی ان دنوں اس پر بڑی مہربان تھی۔ پھر کیا ہوا تھا، ابا کے مرنے کے بعد 22 دنوں کے بعد وہ رات، وہ بھیانک رات جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے مجسم ہو گئی تھی۔ وہ رات جب سب کچھ ختم ہو گیا، اس کا یقین، مان، اعتماد سب مٹی میں مل گیا تھا، بس ابا کا ڈر سچ ہو گیا تھا۔ اس رات وہ گھر میں اکیلی تھی۔ عاطف اور زریں کسی دوست کے ہاں گئے تھے۔ جانے سے پہلے زریں اس کے پاس ان کے کمرے میں آئی تھی، ایمن ہم عاطف کے دوست کے ہاں اس کے والد کی مزاج پرسی کے لیے جا رہے ہیں، دروازہ باہر سے لاک کر جائیں گے اور جلدی آ جائیں گے۔ امی میرے کمرے میں سو رہی ہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ان کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھنے لگی تھی۔ پتہ نہیں کتنی دیر لگی انہیں گئے ہوئے، شاید آدھا گھنٹہ یا اس سے کچھ زیادہ۔ جب اسے دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی، پڑھتے پڑھتے اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا اور دروازے پر اختر کو کھڑا دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ قرآن تکیے پر رکھ کر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ بھابھی نے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ ان کی اماں کے ساتھ ان کا بیٹا بھی گھر پر ہے، ورنہ وہ دروازہ لاک کر کے بیٹھتی۔ جب سے ابا کا انتقال ہوا تھا، عاطف کی ممانی ماموں اور ان کا یہ نکما بیٹا ہر وقت ادھر ہی دکھائی دیتے تھے، اور ایک بار منشیات فروخت کرنے کے سلسلے میں جیل بھی جا چکا تھا۔ عاطف نے کئی بار ابا کو مجبور کیا تھا کہ وہ ایمن کا رشتہ اختر سے کر دیں، لیکن ظاہر ہے ابا نے صاف انکار کر دیا، بلکہ عاطف کے اصرار پر اسے ڈانٹا بھی تھا۔ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ نکلیں میرے کمرے سے باہر۔ تمہارے پاس آیا ہوں جانم، اور کمرے سے نکلنے کے لیے نہیں، کمرے میں بیٹھنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے قدم اندر کمرے میں رکھا، سرخ آنکھیں، ہونٹوں پر خباثت بھری مسکراہٹ، ایکس رے کرتی غلیظ نظریں۔ اللہ قسم بہت زبردست شے ہو۔ آگے بڑھ کر اس نے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی، اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ زیادہ اکڑ مت دکھاؤ۔ اس نے کمرے سے باہر جانے کی کوشش کی تو وہ راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ ہٹے میرے راستے سے، میں مامی کو آواز دیتی ہوں۔ اچھا، آواز دے کر دیکھ لو۔ وہ تمسخر سے ہنسا تھا اور ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا۔ چھوڑ دے مجھے مامی، مامی۔ اس نے پوری طاقت لگا کر اپنا ہاتھ چھڑایا تھا اور باہر کی طرف بھاگ کر اونچی آواز میں مامی کو پکارا۔ خواہ مخواہ حلق مت پھاڑو اور سیدھی طرح اندر چلو۔ بڑا تمہارا باپ نخرے کر رہا تھا کہ اختر میری بیٹی کے قابل نہیں، اب دیکھنا میں تمہیں کسی کے قابل نہیں چھوڑوں گا، پھر خود ہی میرے قدموں میں گرو گی۔ اس نے پیچھے سے آ کر اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے کھینچا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ وہ رو رہی تھی، اس کی منتیں کر رہی تھی، لیکن اسے دھکیلتا پھر کمرے میں لے آیا، بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ دیکھتا ہوں آج مجھ سے تمہیں کون بچائے گا۔ اللہ بچائے گا مجھے تم سے۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ تبھی گیٹ کھلنے کی آواز آئی تو اس نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تبھی مامی دروازے پر نمودار ہوئیں۔ ہائے ہائے، بے غیرت، بے حیا۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا، 4 دن صبر نہیں ہوا تجھ سے، 4 دن بعد تیری ڈولی لے جاتی۔ باپ کو مرے دن ہی کتنے ہوئے، کتنی دن سے دیکھ رہی تھی تیرے لچھن، میرے بچے کے پیچھے پڑی تھی۔ بھائی، بھابھی گھر سے کیا نکلے، بلا بھیجا میرے بیٹے کو اپنے کمرے میں۔ ہائے، میں بیوقوف سمجھی کہ بازار سے کچھ منگوانا ہے، مجھے کیا پتا تھا آگ لگی تھی تیرے اندر۔ وہ ہکا بکا سی مامی کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو اماں، سچ میں یہ زریں کی نند بڑی بے حیا ہے۔ اس کی نظریں دروازے میں کھڑے عاطف اور زریں پر پڑی تھیں اور وہ جیسے ہوش میں آ کر عاطف کی طرف بڑھی۔ بھائی، یہ میرے کمرے میں زبردستی گھس آیا تھا،
ارے ایسی ننھی چوزی ہے نا کہ میرا بچہ تیرے کمرے میں زبردستی گھس آیا۔ اللہ میاں کی گائے ہے یہ تو معصوم، جہاں بٹھا دو بیٹھ جائے، جہاں سے اٹھا دو اٹھ جائے، مامی نے ہاتھ نچا کر کہا تو اس نے بے بسی سے عاطف کی طرف دیکھا۔ بھائی میرا یقین کریں، یہ جھوٹ، مامی جھوٹ بول رہی ہیں، بے غیرت بے حیا، یہ گل کھلا رہی تھی۔ عاطف کا تھپڑ اس کے رخسار پر پڑا۔ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، بات تو سنیں، وہ رو رہی تھی، منتیں کر رہی تھی۔ عاطف نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ نکل جاؤ ابھی اسی لمحے میرے گھر سے، نکل جاؤ۔ وہ اسے دھکے دے رہا تھا، ٹھڈے مار رہا تھا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ زرین نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ بس کرو عاطف، کیا مار ڈالو گے؟ اس بغیرت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا میں، اور تم یہاں کھڑے کیا تماشا دیکھ رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس نے اختر سے کہا تو وہ فوراً ہی وہاں سے گھسک گیا۔ ایک لمحہ بھی اب میں یہاں برداشت نہیں کروں گا تمہیں، ابھی اسی وقت نکل جاؤ۔ رات کس وقت کہاں جائے گی؟ زرین نے ابھی تک اس کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ جہاں مرضی جائے، لیکن مجھے اس کی شکل نظر نہ آئے۔ اس نے زمین پر گری ایمن کو پھر پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ زرین اس سے لے گئی تھی۔ مامی بھی ان دونوں کے پیچھے چلی گئیں۔ بیڈ پر پڑا اس کا فون بج رہا تھا۔ اس نے بامشکل اٹھ کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف ساجدہ آپا تھیں۔ ساجدہ آپا، وہ بلک پڑی تھی، خدا کے لیے اس وقت مجھے آ کر لے جائیں، ابا سچ کہتے تھے۔ آپا عاطف، کیا ہوا ایمن؟ آپا آپ کو اللہ کا واسطہ، وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اچھا حوصلہ کرو، میں آ رہی ہوں۔ ابھی وہ بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ ایک بار پھر عاطف اور اس کے پیچھے پیچھے مامی اور زرین کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ عاطف نے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھا لیا۔ تم ابھی تک بیٹھی ہو یہاں؟ وہ اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا گیٹ کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ پھر اس نے اسے گیٹ سے باہر دھکا دے کر گیٹ بند کر دیا۔ نہیں بھائی، ایسا مت کرو، دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ بجا رہی تھی، رو رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنی دیر گزر گئی تھی اسے یوں ہی پکارتے، دروازہ بجاتے، جب ساجدہ آپا اپنے شوہر کے ساتھ رکشے سے اتری تھیں۔ آپا، وہ دوڑ کر ان سے لپٹ گئی تھی۔ آپ نے اتنی دیر کر دی آپا، عاطف بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ گڑیا، ساجدہ آپا نے اسے گلے سے لگا لیا اور وہ روتے ہوئے ان کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ میں پوچھتی ہوں عاطف سے۔ ساجدہ آپا کو غصہ آ گیا۔ صرف وہ اس گھر کا مالک نہیں، تمہارا بھی حق ہے، تمہارے باپ کا گھر ہے۔ انہوں نے ڈور بیل پر ہاتھ رکھا۔ نہیں ساجدہ، اس وقت ایمن کو لے کر گھر چلو، وہاں ساری بات آرام سے پوچھو، پھر صبح آ کر بات کریں گے۔ ساجدہ آپا کے شوہر محسن رضا نے منع کر دیا تو ساجدہ آپا اسے لے کر رکشے میں بیٹھ گئیں، سر پر صرف دوپٹہ، پاؤں میں جوتے ندارت۔ اس حالت میں ساجدہ آپا اسے گھر لائی تھیں۔ وہ بھی کبھی چادر کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ ساجدہ آپا کو ساری بات بتاتے وہ تڑپ تڑپ کر روئی تھی۔ ہائے ابا کیوں چلے گئے آپا؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں گئے ایمن، ساجدہ آپا نے اسے گلے سے لگا کر سمجھایا تھا، تسلی دی تھی۔ کاش وہ اپنی خواہش کے مطابق اپنی زندگی میں ہی تمہیں رخصت کر جاتے۔ وہ پوری رات اس نے جاگ کر گزاری تھی اور ساجدہ آپا بھی اس کے ساتھ جاگی تھیں۔ ساجدہ آپا کا گھر چھوٹا سا تھا، ایک کمرہ، برآمدہ جس میں گرل لگا کر اور آگے چکن ڈال کر بچوں کے لیے کمرہ بنایا گیا تھا۔ دونوں بیٹے، جن کی عمریں 9 اور 10 سال کی تھیں، یہاں ہی سوتے تھے۔ اس رات محسن دونوں بچوں کو لے کر کمرے میں اپنے ساتھ لے گئے اور ساجدہ آپا کے ساتھ وہ ساری رات برآمدے والے کمرے میں بیٹھی رہی تھی۔ وہ کتنی بھیانک رات تھی، کتنی تکلیف دہ۔ اگر مرنا اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ اسی وقت مر جاتی۔ پتہ نہیں کب رات ختم ہوئی اور کب صبح ہوئی۔ اسے لگا جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ صبح ساجدہ آپا کے سرار پر بمشکل ایک کپ چائے کے ساتھ آدھا رسک لے کر ساجدہ آپا اور محسن بھائی کے ساتھ وہ گھر آئی تھی، لیکن عاطف اور زرین تو ایک بات سننے کے بھی روادار نہیں تھے۔ ہمارے لیے یہ مر گئی ہے، ہماری طرف سے جہنم میں جائے۔ خدا کا خوف کرو عاطف، آدھی رات کو کوئی غیرت مند بھائی یوں بہن کو دھکے دے کر گھر سے نہیں نکالتا۔ ساجدہ آپا نے اسے سمجھانے کی کتنی ہی کوشش کی تھی۔ محسن بھائی کے ساتھ عاطف کی بہت دوستی رہی تھی، وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھتے تھے، لیکن اس نے ان کی بھی نہیں سنی۔ لیکن یہ کہاں جائے گی عاطف، تمہارے سوا اس کا کون ہے اپنا؟ اس جیسے کے لیے بہت ٹھکانے ہیں۔ زرین بھی مسلسل بول رہی تھی۔ تب محسن رضا نے ساجدہ کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔
جب دل پتھر ہو جائیں اور آنکھوں پر خود غرضی کی پٹی چڑھی ہو تو پھر کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ گھر تو بہت چھوٹا ہے عاطف، لیکن دلوں میں بہت وسعت ہے۔ یہ بچی ہم پر بوجھ نہیں ہے۔ اگر تم اجازت دو تو یہ اپنے پہننے کے کپڑے اور ضرورت کی دوسری چیزیں لے لے۔ عاطف نے نگاہیں جھکا لی تھیں، لیکن زری نے چمک کر کہا تھا، ارے ہم نے کیا اس کی اترن کا اچار ڈالنا ہے؟ اٹھا لے اپنا سامان اور ہمیں اپنی شکل نہ دکھائے پھر۔ ساجدہ آپا کی چادر اوڑھنے اور ان کے ہی جوتے پہنے وہ اپنے ہی گھر میں اجنبیوں کی طرح کھڑی تھی۔ ایمن گڑیا اپنا ضروری سامان لے آؤ۔ ساجدہ آپا کے کہنے پر اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کی خالی خالی آنکھوں میں اتنی ویرانی تھی کہ ساجدہ آپا کا دل کانپ گیا تھا، اور پھر وہ خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے کمرے میں لے گئی تھیں۔ محسن رضا یہ کہہ کر باہر چلے گئے کہ وہ رکشہ لے کر آتے ہیں۔ کمرے میں آ کر اس کا جی چاہا وہ دیواروں سے سر پٹک پٹک کر روئے۔ ابا کا بیڈ خالی تھا۔ پچھلے 3 سال سے وہ ابا کے کمرے میں ہی آ گئی تھی۔ سنی بڑا ہو گیا تھا، اسے الگ بیڈ روم چاہیے تھا، سو اس نے اپنا بیڈ روم سنی کو دے دیا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر ابا کے خالی پلنگ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ محسن رکشہ لے کر آ جائیں گے، تم اپنی چیزیں اکٹھی کر لو۔ ساجدہ آپا نے پیار سے اس کا ہاتھ سہلایا تھا۔ کوئی بیگ اور اٹیچی وغیرہ تو ہوگا نا؟ اس نے بیگ نکال کر ساجدہ آپا کو دیا تھا، اور پھر ساجدہ آپا نے ہی اس کے کپڑے وغیرہ اس میں رکھے۔ ایک دوسرے بیگ میں کتابیں وغیرہ۔ ابا کی وارڈروب خالی تھی، سوائے ایک ویسٹ کوٹ کے، جسے اس نے ان کی نشانی کے طور پر کپڑوں والے بیگ میں رکھ لیا تھا۔ تمہارا زیور کہاں ہے؟ یہاں ہی تو تھا، سیف میں۔ اس نے اٹھ کر سیف کھولا، جو خالی پڑا تھا۔ اپنی وفات سے چند روز پہلے ہی تو ابا اس کے لیے چوڑیاں اور 2 سیٹ لائے تھے۔ وہ چپکے چپکے اس کی شادی کی تیاری کر رہے تھے۔ اسی میں ابا کے پیسے بھی تھے۔ پھر اس نے بیڈ سائڈ دراز الماریاں سبھی دیکھ ڈالیں۔ اس کی رسٹ واچ، ان کی شادی والی انگوٹھی جو انہوں نے کبھی پہنی ہی نہیں تھی لیکن دراز میں پڑی رہتی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جب ساجدہ آپا نے زری سے زیورات کے متعلق پوچھا تو وہ مکر گئی، ہمیں کیا پتا، اپنی وفات سے ہفتہ بھر پہلے ہی تو ایمن کی شادی کے لیے بنوا کر لائے تھے، مجھے بھی دکھائے تھے۔ ارے تو کیا ہم نے چوری کر لیے؟ دے دی ہوگی اس نے اپنے کسی ہوتے سوتے کو۔ ایسی لڑکیوں کا کیا اعتبار، جانے کس کس سے۔ بس کرو زری، تمہاری بھی ایک بیٹی ہے۔ اور یوں وہ ساجدہ آپا کے ساتھ ان کے گھر آ گئی تھی۔ اس نے اپنے گھر کے در و دیوار کو حسرت سے دیکھا۔ 10 سال پہلے ابا نے یہ گھر بنوایا تھا۔ اماں کا انتقال اسی گھر میں ہوا۔ 3 بیڈ روم کا 10 مرلے کا یہ سنگل سٹوری گھر بہت خوبصورت تھا۔ وہ ساجدہ آپا کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ اسے انکل خلیل کے پاس جانا تھا، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ تب اس نے سوچا کہ جب تک انکل خلیل سے اس کی بات نہیں ہوتی، وہ فضا کے پاس رہ لے گی، جو اس کی دوست تھی۔ ہاں دوست ہی تو تھی، لیکن اور پھر ایک اور رات اس نے ساجدہ آپا کے گھر گزار کر انکل خلیل کے گھر آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگرچہ ساجدہ آپا نے بہت روکا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے محسن بھائی کو برآمدے میں سونا پڑے، کہ اس رات وہ محسن اور بچے برآمدے میں سوئے تھے اور وہ ساجدہ آپا کے ساتھ۔ ان کے بیڈ روم میں ساری رات وہ شرمندہ سی ہوتی رہی تھی، اور پھر صبح اس کے اصرار پر محسن بھائی اور ساجدہ آپا نے اسے اسٹیشن پر چھوڑا تھا۔ گاڑی روانہ ہونے تک ساجدہ آپا اسے ہدایات دیتی رہی تھیں، کسی سے بے تکلف نہ ہونا، کسی سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانا، رونا بالکل نہیں کہ کوئی خواہ مخواہ کا ہمدرد پیدا ہو جائے، اپنے کو پریشان مت کرنا کہ تمہیں کمزور سمجھ کر کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ وہ اس کی کچھ نہیں لگتی تھیں، لیکن اس کے لیے کتنی فکر مند تھیں، اور وہ جس کے ساتھ اس کا خون کا رشتہ تھا، اس نے کیا کیا تھا، اس کی سسکی نکل گئی۔ ابا کے مرنے کے 25 دن بعد وہ گھر سے بے گھر ہو کر ایک اجنبی گھر میں پڑی تھی۔ ابا آپ کیوں چلے گئے؟ آپ کے بغیر میں کیا کروں گی؟ آنسوؤں نے ایک بار پھر یلغار کی۔ وہ دیوار کی طرف رخ کیے رو رہی تھی، ہولے ہولے گھٹ گھٹ کر۔ پھر اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ مسز احسان کی آنکھ اچانک کھل گئی تھی۔ انہوں نے نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں دیکھا، اور وہ دیوار کی طرف رخ کیے لیٹی ہوئی تھی اور ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ ان کا دل اس کے لیے دکھی ہوا تھا۔ وہ آہستگی سے اٹھی اور اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بس کرو بیٹا، کتنا رو گی؟
اس نے کروٹ بدل کر ان کی طرف دیکھا، آنسوؤں سے بھیگا چہرہ، سرخ سوجی ہوئی آنکھیں۔ ان کا دل کٹ گیا۔ سوری آنٹی، میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارے نہیں، میری آنکھ تو پیاس کی وجہ سے کھلی تھی، شاید تم سوئی نہیں تبھی رو رہی ہو۔ وہ نگاہیں جھکائے نچلا ہونٹ دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، تمہارے دکھ کا اندازہ کر سکتی ہوں، جو نقصان تمہارا ہوا وہ پورا نہیں ہو سکتا، حوصلہ کرو۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو پوچھے۔ اللہ پر یقین رکھو بیٹا، وہ تمہارے دکھوں کا حل ضرور نکالے، وہ تمہارے دکھوں کا مداوع ضرور کرے گا۔ سو جاؤ۔ جانے کب سے کتنے دنوں سے اس حال میں ہو۔ ان کی اس محبت پر ایک بار پھر آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ نہیں بس اب رونا نہیں، سو جاؤ، شاباش۔ اور وہ ممنون نظروں سے انہیں دیکھتے لیٹ گئی۔ وہ ہولے ہولے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ کیسا ممتا بھرا لمس تھا۔ بچپن میں کبھی کبھی وہ اماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتی تھی اور اماں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہولے ہولے باتیں کرتی تھیں اور وہ ان کی باتیں سنتے سنتے سو جاتی تھی۔ اس کی بند آنکھوں میں نمی پھیلتی چلی گئی اور مسز احسان کی انگلیوں کے جادو بھرے لمس نے اس کے تھکے ہوئے ذہن کو اتنا پرسکون کیا کہ پتہ نہیں وہ کب سو گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کا پردہ اٹھا تھا اور یہ روشنی شیشوں سے آ رہی تھی۔ اس کی نظر سامنے دیوار پر لگے کلاک پر پڑی۔ 7:30 بج رہے تھے۔ فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مسز احسان کا بیڈ خالی تھا، وہ کمرے میں نہیں تھیں۔ یقیناً وہ نیچے چلی گئی ہوں گی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیڈ پر بیٹھی رہی۔ بہاولپور سے یہاں آنے تک جو کچھ بیتا تھا سب سوچ ڈالا۔ ایک رات گزر گئی تھی۔ ایک رات کے لیے اسے چھت میسر آ گئی تھی، لیکن اب کیا ہوگا وہ نہیں جانتی تھی۔ بہاولپور واپس جا کر آخر کتنے دن وہ ساجدہ آپا کے پاس رہ سکتی تھی؟ زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دن۔ اس کے بعد اسے کوئی ہاسٹل تلاش کرنا ہوگا۔ اسے بہرحال اس وقت تک کے لیے کہیں رہنا تھا۔